پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج آپ کے لیے جو کہانی لے کر آئی ہوں وہ ہے نکو پری اور ہنا پری کی کہانی۔ ہنا پری اور نکو پری دونوں پریاں پرستان میں رہتی تھیں اور بہت ساری پریاں بھی وہیں رہتی تھیں، مگر نکو پری ایک بہت ہی ظالم اور بدمزاج قسم کی پری تھی۔ اسے اپنے حسن پر بہت گھمنڈ تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ اس دنیا میں کوئی بھی اس جیسا حسین اور جمیل پیدا نہ ہو۔ اس کی یہی حرکت لوگوں کو اس سے نفرت پر مائل کرتی تھی۔ جب کسی کو دیکھتی تو اس کی برائیاں شروع کر دیتی تھی، تم میں تو یہ کمی ہے اور تم میں تو وہ کمی ہے۔ مگر باقی سب پریاں اس کی اس بات کو اگنور کر دیتی تھی۔ ایک دن ایک خوبصورت شہزادی پرستان کی سیر کے لیے تشریف لائی۔ شہزادی نہ صرف پرستان کی سیر کرنے آئی تھی بلکہ وہاں پر پریوں کو اور بہت سے گفٹ اور تحائف لے کر آئی تھی۔ بہت قیمتی قیمتی تحفے پریوں کو دینے آئی تھی۔ مگر جیسے ہی وہ شہزادی پرستان میں داخل ہوئی تو نکو پری کہیں گیٹ پر ہی کھڑی تھی۔ اس نے اس کی داخل ہوتے ہی اسے کہنے لگی، کیا عجیب لگ رہی ہو تم، اپنا حلیہ تو دیکھو ذرا، تحفے دینے والی شکل تو لگتی نہیں تمہاری۔ ایسی طنز و تان سن کر شہزادی بہت پریشان ہوئی، کیونکہ وہ ان کے لیے بہت اچھے اچھے گفٹ لے کر آئی تھی۔ مگر جیسے ہی اس نے دیکھا کہ یہ پری اس کے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہے، وہ اسے اگنور کر کے آگے چل دی۔ مگر وہ پری تو اس کی دشمن ہی بن گئی تھی اور تھوڑی دیر بعد اسے تنگ کرنے لگی۔ طنز و تان اس کی زبان سے جھلک رہا تھا، مگر شہزادی اب برداشت کرتے کرتے تھک چکی تھی۔ اس نے پلٹ کر نکو پری کو کہا کہ کچھ تمیز اور سلیقہ بھی سیکھو، حسن ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ تم اپنے کیے پر بالکل شرمندہ نہیں ہوتی۔ ہمت ہے یہاں کی پریوں کی جو تمہارے ساتھ گزارا کرتی ہیں۔ باقی پریاں شہزادی کو سمجھانے بجھانے لگی، مگر شہزادی کہنے لگی کہ اگر ایسے لوگوں کو ہم سبق نہیں سکھائیں گے تو یہ تو اوقات سے باہر ہو جائیں گے۔ اتنا کہنا تھا کہ شہزادی کی وہ تو دشمن بن کے رہ گئے۔ شہزادی جیسے ہی اپنے گھر سے پرستان سے باہر گئی، تحفے تحائف باقی ملکہ اور پریوں کو دیے اور گھر سے باہر گئی پرستان سے، تو نکو پری بھی اس کے پیچھے ہو لی اور شہزادی کے محل کا پتہ لگایا۔ 2-3 دن بعد وہ وہاں پہنچی اور اس نے شہزادی پر حملہ شروع کر دیا۔ شہزادی کو تکلیف پہنچائی، شہزادی کے محل میں گولہ باری شروع کر دی۔ شہزادی بہت پریشان ہوئی، مگر وہ خاموش رہی۔ پھر وہ پرستان گئی اور ملکہ سے کہا کہ اس پری کو ذرا کچھ قابو کریں، اس نے مجھے بہت تنگ کیا ہے۔ پرستان کی ملکہ نے نکو پری کو بلایا اور کہنے لگی، آخر تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ تم اتنی دشمن اس کی کیوں بن گئی ہو؟ وہ تو ہمارے لیے تحفے اور اچھی چیزیں لائی تھی، مگر دشمنی کی وجہ تو بتاؤ۔ شہزادی پری خاموش رہی اور کہنے لگی کہ بس حسن تو بس میرے پاس ہی ہونا چاہیے، میں اس کے حسن کو تباہ کر کے رہوں گی۔ پری کہنے لگی، ملکہ نے کہا کہ اے پری، یاد رکھو کہ حسن اللہ کی دین ہے اور انسان کا اخلاق اسے بہت خوبصورت بنا دیتا ہے۔ تمہارا اخلاق بہت برا ہے تو تمہارا حسن بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ شہزادی کا اخلاق اس کی حسن کو 4 چاند لگا دیتا ہے اور تم اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں لگتی ہو۔ لہٰذا اپنی سوچ کو بدلو اور انسانوں کی سی زندگی بسر کرو۔ تم تو بالکل اوقات سے باہر ہو چکی ہو، ذرا سا حسن کیا مل گیا، تم تو کسی کو انسان ہی نہیں سمجھتی۔ کیا یہی تمہارے حسن نے تمہیں سکھایا ہے کہ اپنی اوقات سے باہر ہو جاؤ؟ خدا چاہے تو تمہیں 2 منٹ میں بدصورت بنا کر رکھ دے، تو کیا تمہیں اس سے ڈر نہیں لگتا؟ پری کی دماغ میں یہ تمام باتیں آ گئی اور وہ فوراً ہی اگلے دن شہزادی کے گھر گئی اور اس سے معافی مانگی۔ اس کے قدموں میں اپنا سر رکھا اور کہنے لگی کہ آئندہ مجھ سے ایسی غلطی کبھی نہیں ہوگی۔
میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں۔ شہزادی ایک بہت بڑے دل کی شہزادی تھی، وہ کوئی عام شہزادی نہ تھی۔ اس نے فوراً پری کو اپنے قدموں سے اٹھایا اور کہنے لگی کہ تمہاری جگہ یہاں نہیں، تمہاری جگہ میرے اس بیڈ پر ہے، آؤ اور بیٹھو۔ شہزادی نے پری کے لیے بہت سارے کھانے منگوائے اور اس طرح ان دونوں کی دشمنی دوستی میں بدل گئی۔ وہ ہمیشہ ہنسی خوشی رہنے لگی۔ اب پری کے پاس ہمیشہ شہزادی کچھ ہی دنوں کے بعد جاتی تھی اور نکو پری کے لیے تحفے تحائف لے کر جاتی تھی۔ نکو پری بھی اپنی تمام خوبصورت اور پسندیدہ چیزیں لے کر تھوڑے دن کے بعد شہزادی کے پاس پہنچتی تھی۔ اب اس کا مزاج بہت تبدیل ہو چکا تھا اور اس کے حسن کو بھی وہی 4 چاند لگ چکے تھے جو شہزادی کے حسن کو لگے تھے۔ ہمیشہ ہر برے انسان کو اچھائی سے ٹھیک کریں۔ یہاں پیارے بچوں، آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن دبائیں۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔